محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے یہودیوں کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اگرچہ یہاں یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہلے سے بہت سے یہودی آباد تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے زیادہ یہودی کہاں سے آئے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے یہ معلوم تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک نبی آنے والے ہیں۔ آج سے تقریباً 70 ایئرس اگو 3 ارب چرواہے فلسطین کے پہاڑوں میں گھوم رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دور سے ایک پہاڑ میں ایک کیو غار دیکھا۔ وہ اس غار کے اندر گئے اور وہاں 2 بڑے برتن جارز دیکھے۔ جب انہوں نے ان برتنوں کو کھولا تو ان میں کچھ قدیم کاغذات اور سکرولز موجود تھے۔ انہوں نے ان کاغذات کو معمولی چیز سمجھتے ہوئے بازار میں بیچ دیا۔ وہاں سے یہ سکرولز کسی طرح ایک امریکی سائنسدان کے ہاتھ لگے، جس نے فوری طور پر اندازہ لگا لیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب طریقے سے لکھی ہوئی ہے اور آج کل کی تورات سے مختلف تھی۔ اس سائنسدان جان سی ٹریور نے ان کاغذات کو اس زمانے کی سب سے قدیم تورات جو 1800 سال پرانی تھی مقابلہ کیا، اور دونوں تورات کے انداز اور اسلوب میں حیرت انگیز مشابہت پائی گئی۔ اس سائنسدان نے کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اندازہ لگایا یہ تورات کتنی پرانی ہو سکتی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تورات کم از کم 2200 سال پرانی ہے، یعنی یہ تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانی ہے۔ یہ مکمل تورات تو نہیں تھی، لیکن تورات کے بہت سے حصے اس میں موجود تھے۔ ان سکرولز کے آغاز میں یہودیوں کی ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے، جنہیں عیسائی اور مسلمان دونوں ایک سچا نبی مانتے ہیں۔ پیغمبر آئزیہ نے آنے والے وقت کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں بھی کی کہ دنیا میں کچھ ہونے والا ہے۔ پہلی پیشن گوئی یہ تھی کہ بخت نصر، جو بیبلون کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کو ہٹلر کی طرح تباہ کیا تھا، بہت جلد اس کی حکومت تباہ ہو جائے گی اور یہودی اپنے علاقوں میں واپس آباد ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی 300 سال پہلے سائرس دا گریٹ کی شکل میں پوری ہوئی۔ سائرس دا گریٹ، جسے کچھ مسلمان علماء ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں، ایران کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ تورات میں پیغمبر آئزیہ کی ایک اور پیشن گوئی یہودیوں کو مدینہ آباد ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ دیکھو، میرا خادم جسے میں نے قائم رکھا، میں اپنی روح اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک زمین پر انصاف قائم نہ کرے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کیدار لفظ یاد رکھیں، کیدار کے لوگ خوشی منائیں گے۔ اب کیدار کون ہے؟ اب بات کرتے ہیں کیدار۔ ہو از کیدار؟ اب کیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ کیدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، اور ان کی اولاد عرب میں آباد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار کی نسل سے تھے۔ تورات میں ایک اور پیشن گوئی کے مطابق سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر خوشی کے نعرے لگائیں گے۔ اب یہ سیلا یہ پہاڑ کہاں ہے؟ آپ میری بات نہ مانیں، آپ گوگل میپ پر جائیں اور SELA سیلا عرب لکھ کر سرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ تورات میں ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ کر خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی کہ مدینہ میں ایک نبی آنے والا ہے، اس لیے یہودی آہستہ آہستہ فلسطین سے مدینہ اور اس کے ارد گرد آ کر آباد ہونے لگے۔ ایک وقت آیا جب یہودیوں اور رومی سلطنت کی لڑائی کے بعد بہت سے یہودی مدینہ میں جمع ہو گئے۔ خیبر کو اپنا مرکز بنایا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کے علم اور کاروبار کے طریقے سے متاثر تھے، جس طرح آج دنیا یہودیوں کی ذہانت اور کاروباری مہارت سے متاثر ہے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے اور مدینہ کے عربوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئی۔ عربوں کو یہودی بار بار کہتے تھے، آج تم ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے کہہ لو، لیکن ہمارا نبی آئے گا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے نتیجے میں مدینہ کے عرب یہ یقین کرنے لگے تھے کہ کہیں یہودیوں کا وہ نبی عنقریب آ نہ جائے اور ہمیں تباہ نہ کر دے۔ ان حالات میں ایک دن مکہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بتایا کہ مکہ میں ایک عربی نبی آئے ہیں جن کی بات کوئی نہیں مانتا۔
یہ سن کر مدینہ والے حیران ہوئے اور یہودیوں کی باتیں یاد آئیں کہ کیا یہ وہی نبی ہیں؟ اس لیے مدینہ کے لوگ پہلے ہی مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ان کا نبی تو عربوں میں آ گیا تو انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا، مگر کچھ یہودی اسلام قبول بھی کر گئے اور ان میں سے کچھ نے اپنی جان بھی دی۔